بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک ناجائز بچے کا۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل اور مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنی چیخ و پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے، اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی چیخ و پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تو کیوں اتنا واویلا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میری کوکھ میں ایک بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا، اور اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن جب میں اس شخص کے پاس گئی، اس نے بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا۔ سلطان شمس الدین التمش جو کہ ولیوں کو ماننے والے تھے اور جو بہت بڑے خود بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی عدل و انصاف اور رحمدلی رعایا پر بہت مشہور تھی، جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا۔ ابھی اس کی گردن نہ اڑا دی تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوگی کہ اس شخص کو سزا دے پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین فرمانے لگے، تو بیان تو کر کے دیکھ، میں اس بندے کا حشر کیا کرتا ہوں، میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب اس عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ عورت نے کہا کہ سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سلطان کے اوپر یہ سن کر سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے پیر کے متعلق یہ عورت ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی یہ بختیار کاکی کا ہی ہے۔ سلطان شمس الدین فرمانے لگے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم گواہی دیتے ہو جو یہ عورت کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے، جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے اس کو بختیار کاکی کے ہاں جاتے ہوئے، اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ لیکن اب وہ مان نہیں رہا۔ سلطان شمس الدین جلال میں آ گئے۔ وہ عورت بولنے لگی، بلاؤ اب اس کو، دیکھتی ہوں تم اس کو کیا سزا دیتے ہو۔ سلطان شمس الدین نے ایک بندے کو بختیار کاکی کے ہاں بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ عالی جا کرم فرمائیں کہ خواجہ بختیار کاکی جو کہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بہت مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے، تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے لوگو، بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ دربار میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ عالی جا، یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا، وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے ہاں بلا لیا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے؟ اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھو، گواہ بھی موجود ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے مولا،
اگر تو اس حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کی، کیا ایک دن کی مہلت مل جائے گی؟ مجھے ایک دن کی مہلت دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور اپنا فیصلہ سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی، اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے گھر کو چلے گئے۔ پھر آتی رات کا وقت ہوا، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلح پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور دکھی دل سے اپنے استاد پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو یاد کرنے لگے، اور روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے، خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا، سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب سلطان نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنا چاہا کہ خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، اے عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی، بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی، ادھر موجود سب لوگوں نے صاف صاف سنا۔ بچے نے پیٹ میں کہا کہ السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی ہے۔ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ سلطان شمس الدین التمش پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے، علی جاہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بختیار کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تھا تاکہ تو ان سے فیض حاصل کرے اور ان کی عزت کرے، تیرے سے یہ کام نہیں ہوا، اس لیے میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کی کہ علی جاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر انہیں ادھر ہی رہنے دے۔ خواجہ غریب نواز مان گئے اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہ، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیری رسوائی کا سبب نہیں بنے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا واقعہ؟ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔